میں سب سے پہلے چترال کے جو پریس کلب ہے ان کا انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور جو ڈیجیٹل انہوں نے اسٹوڈیو بنایا ہے اس کا افتتاح کروایا۔ سب سے پہلے تو میری نیک خواہشات ہیں، اور آج میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم پوری سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی کمیونیکیشن جو ہے لوگوں تک ایک بہت بڑی خدمت یہ کر رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اور وہ یہ کہ جس طرح پاکستان کے کچھ ستون ہیں بڑے امپورٹنٹ، جس میں پارلیمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری عدالتیں ہیں، جو ہمارا عدالت کا نظام ہے، اور یہ جو میڈیا کا سیٹ اپ ہے یہ بھی ان ستونوں کے اندر ایک ستون ہے آج کل جو حالات ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رول پاکستان کی ہر چیز کے اندر، اکانومی کے اندر، پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے اندر، لوگوں تک جو یہ پہنچاتے ہیں انفارمیشن، یہ بہت بڑی چیز ہے جو اس وقت یہ انفارمیشن جو کمیونیکیٹ ہو رہی ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جو ہے یہ منٹوں کے اندر پہنچاتے ہیں۔ اور اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ بڑی قربانی دیتے ہیں، یہ لوگ اپنی عیدیں قربان کرتے ہیں، اپنے اچھے دن قربان کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف عوام کی خدمت کے حوالے سے یہ کنٹریبیوشن جو ان کی ہے، میں ان کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں اور ان مسائل کے اوپر ہمارا اختلاف بھی ہے، لیکن بات یہ کہ جب جرنلی ہم بات کریں گے تو جرنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک میڈیا جو ہے کردار ادا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری یہ چترال کی جو پریس کلب ہے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ اس کو سپورٹ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، مجھے تو معلوم نہیں ہے لیکن مجھے چونکہ میں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن رہتا ہے اور میں جانتا ہوں تو مختلف نقطۂ نظر کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں اپنے سب نقطۂ نظر کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے اپنے جو پرابلم ہے یا کوئی کسی چیز کے اوپر آپ کی ڈس اوپینین ہے وہ وہیں تک رکھیں، آپ سب میرے سے آ کے ملیں، سب میرے ساتھ جوائن ان ہو، میرے لیے سب محترم ہے، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو صرف ایک چیز کے اوپر یا ایک طبقے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سب میرے لیے اپنے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ انسان ہے، انسان کے اندر 100 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ہمیشہ یکجہتی کا ایک پیغام دیا ہے، ایک اتفاق اور اتحاد کا ایک پیغام دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں چترال میں جس دن میں داخل ہوا میں نے صرف اتحاد اور اتفاق کی بات کی ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات یہاں چترال کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں چترال کی تعمیر نو کے لیے میں نے کچھ اعلانات کیے تھے، میں نے اعلانات کیے تھے کہ محمد طلعہ محمود فاؤنڈیشن جو ہے جس کے اوپر میرا اختیار ہے، اس کے وسائل جو ہیں وہ ہم خود جنریٹ کرتے ہیں اور خود اس کے لیے ہم کسی کے اس کے مرہون منت نہیں ہے کہ کہیں سے ہمیں لینے ہیں یا چندہ لینا ہے، اس طرح کا کوئی سلسلہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اپنے ریسورسز سے جو ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے کچھ اعلانات کیے تھے۔ ہم نے کہا تھا 250 سینٹر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ ابھی میں نے چوک پر کھڑے ہو کے کہا ہے کہ میری پوری کوشش ہوگی، میں نہیں جانتا کہ آگے کیا حالات ہوتے ہیں، وہ پلس مائنس ہو سکتا ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ 6 مہینے سے پہلے میں یہ 250 سینٹر پورے چترال کے اندر کھول دوں۔ تو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ خواتین ہیں۔ خواتین بڑی پسی ہوئی ہیں، ان کو پروموٹ کرنا، ان کو کھڑا کرنا، ان کی اپ گریڈیشن کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت اہم حصہ ہے اور یہ نسل بناتی ہے، یہ ملک بناتی ہیں، اور جو بچوں کی پرورش اور جو سارا سلسلہ ہے وہ انہی کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ تو اچھی اور صحت مند جب نسل آتی ہے اس میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی بہت ہوتی ہے اور ان کو اگنور بھی کیا جاتا ہے، لہذا میں قطعاً ان کو اگنور نہیں کروں گا اور نہ کرنا چاہوں گا۔ غلطی ایک کو میرے سے بھی ہو سکتی ہے، مسٹیک ہو سکتی ہے بائی مسٹیکن، لیکن دل سے میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ دوسری بات میری محمد طلعہ محمود فاؤنڈیشن کے حوالے سے
ہماری تھی کہ ہم یہاں پر اس وقت غذا کی قلت ہے اور اس چیز کی ضرورت ہے، تو لہذا یہ سیاست ہے، یہ بڑی گندی سیاست ہے، بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اتنا اچھا ایک سیٹ اپ تھا، نام تھا، اب اس کو ایک طریقے سے گالی بنا دیا ہے، اور یہ ان لوگوں نے بنایا جو سیاست کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے جب سے میں آیا ہوں اس سیاست کے اندر ایک ہی بات چلتی رہی کہ یہ مجھے روکتے رہے کہ عوام کی خدمت یہ نہ کر سکے، اور اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے اور مختلف قسم کے میرے ساتھ باتیں جوڑتے رہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، میں عوامی سیاست میں ابھی آیا ہوں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اگر زیادہ بھی لے لیں تو 4-6 مہینے، اس سے پہلے میں 30-35 سال سے جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں وہ بھی سب انہوں نے سیاست کی نظر کر دی، اس کے اندر بھی انہوں نے میری اخلاص اور محبت اور میرے اس کو جو ہے اس کو مکس اپ کر دیا۔ میں سیریا میں کام کرتا ہوں، میں نے وہاں سے الیکشن لڑنا ہے، میں فلسطین میں کام کرتا ہوں، میں روہنگیا میں کام کرتا ہوں، افریقہ میں کام کرتا ہوں، تھرپارکر میں کام کرتا ہوں، ہزارہ ڈویژن کے ہر ضلع کے اندر کام کرتا ہوں، گلگت بلتستان میں کام کرتا ہوں، میں نے وہاں سے الیکشن لڑا، اور آج صرف چترال میں الیکشن لڑنے کی وجہ سے انہوں نے بالکل اس طریقے کے ساتھ میرے سارے کام کو انہوں نے جو ہے اپنی سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو مس کمیونیکیٹ کیا۔ اب تو الیکشن گزر گیا نا، تو میں تو یہیں بیٹھا ہوں اور میں وہی کام کر رہا ہوں جو میں نے کہا تھا، جو میں نے اپنے الفاظ کا چناؤ کیا تھا اپنے کاموں کے حوالے سے۔ یہ مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ ہم نے جب قائم مقام چیئرمین نے یہاں پر غذا کی تنگی دیکھی اور غذا کے طور پر چاول اور آٹا بھجوایا یہاں پر، تو آج کافی دن ہو گئے ہیں ان کو باہر کھڑا کیا ہوا چترال سے، اور اس لیے کھڑا کیا تھا کہ یہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے، اور انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ اتنا لمبا یہ قافلہ ہے، 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا یہ قافلہ تھا، اس قافلے کو جو ہے انہوں نے وہاں پہ جو کھڑا کیا ہے، کیا وہ جو ہماری محمد علی محمود فاؤنڈیشن ہے اس پہ اس کا معاشی بوجھ نہیں پڑے گا؟ کیا ہمیں ان کو ڈیمریج اور جو اس کے اخراجات ہیں وہ کیا ہمیں نہیں دینے پڑیں گے؟ کاش اگر یہ نہ کرتے تو وہی اخراجات، وہی خرچ جو آج ہمیں ان کو دینا پڑ رہا ہے، آج 12-13 دن جتنے دن یہ کھڑے رہے ہیں، وہ بھی پیسہ سارا استعمال ہو سکتا ہے عوام کی خدمت کے لیے، انہوں نے اس کو بھی روک دیا۔ خیر اینی وے جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم نے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کے بعد میری ابھی بات ہو رہی تھی میڈیکل کے حوالے سے، مجھے چاہیے لوگ جو میرے پاس آئیں، اور میں اب یہ جو ڈسٹریبیوشن کا کام ہے یہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے تھرو نہیں کراؤں گا، یہ ہوگا ویلفیئر آرگنائزیشن بالکل فری، جن کا کوئی اس کے طرح ٹھیک ہے کچھ ہمارا ظاہر بات ہے، ہمارا تعلق ہے ایک جماعت کے ساتھ، اگر ادھر بھی ہمیں کوئی دینا پڑا ضرور دیں گے، لیکن اس کو فیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن زیادہ تر ہماری خواہش ہوگی کہ اگر گرم چشمہ کی کوئی ہے تو وہ ویلفیئر آرگنائزیشن انہی کے علاقے کی ہو، اچھی ریپوٹیشن کی، ان کے تھرو ہم تقسیم کریں۔ اسی طرح بونی میں، مستوج میں اور باقی جو علاقے ہیں وہاں پر، پھر تورکھو، موڑکھو، اپر چترال کے، پھر ہمارے ادھر چترال ہے، دروچ ہے، اور باقی ہے اپنا شیشی کوہ ہے، شیشی کوہ سے اوپر پہاڑ کے اوپر ہماری اسماعیلی برادری رہتی ہے، اس کو ہے، کیلاش کا علاقہ ہے، ایون کا علاقہ ہے، وہیں کے لوگوں کے ساتھ میری خواہش ہوگی کہ ہماری ان کے ساتھ کولیبریشن ہو، اور جو بھی تھوڑا بہت ہماری تقسیم ہو سکتی ہے، ظاہری بات ہے ہر ایک کو ہم نہیں دے سکیں گے، ہم چیدہ اور ٹن بائی ٹن کوشش کریں گے کہ ہم چیدہ لوگوں کو جو غربت کے اندر زیادہ ہیں ان کو ہم یہ دیں۔ اس کے بعد آج میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے جو یہاں پر ایک مجھے ملے ہیں، میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں فری میڈیکل کیمپس وغیرہ لگانا چاہتا ہوں، کوئی آنکھوں کے آپریشنز کے حوالے سے اگر ہم اس میں کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اس میں بھی ہم اپنی فیسلٹیز دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے اپنے علاقوں کے اندر اگر یہ کر سکتے ہیں 1 دن کا، 4 دن کا، 3 دن کا یہ فری میڈیکل کیمپ جس میں دوائیاں بھی مل سکیں، یہ چشمے جو نظر کے ہوتے ہیں وہ مل سکیں مفت، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دے سکتے ہیں اور وہ ہم دیتے رہے ہیں مختلف فری میڈیکل کیمپس کے اندر۔
یہ کام کریں. پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ خود روزگار اسکیم کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ اس میں مائکرو فائنانسنگ یا اس طرح کا کوئی کام کریں جس میں ہماری جو نوجوان طبقہ ہے وہ بھی اس میں کام کی طرف آئے. پھر ادھر ایک ٹیکنیکل کالج ہے, میں چاہتا ہوں ان سے بھی بات کریں کہ وہ ان کو اگر ہم کچھ اسکالرشپ دے دیں اور وہاں پر جو بچے ہیں ٹیکنیکل کالج ہماری یوتھ کے نعرے مارنے کے بجائے وہ کام کی طرف لگیں, اپنے لیے سوچیں, اپنے خاندان کے لیے سوچیں, اپنے علاقے کے لیے سوچیں. اب یہ جو باتیں کچھ مجھے سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ جو ہے سیاسی سکورنگ کر رہے ہیں, یہ جو حضرات جو ادھر جن کو اپنا مسائل نظر آ رہے ہیں سیاسی حوالے سے, انہوں نے کہا کہ یہ محمد طلعت محمود صاحب اس وقت سیاسی سکورنگ کر رہے ہیں. تو میں بڑے ہی احترام اور بڑی ہی عزت کے ساتھ ان کو یہ عہدہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ سیاسی سکورنگ والا عہدہ میں ان کو دیتا ہوں, وہ آ جائیں, اور میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ سیاسی سکورنگ وہ کریں. اسی طرح لے کر آئیں, کلومیٹر لمبا قافلہ لوگوں میں تقسیم کریں, فری میڈیکل کیمپس لگائیں, 250 سینٹر ہم نے کہا تم 250 نہیں 200 سینٹر کھول لو, 150 سینٹر کھول لو, یہ والا شعبہ بھی میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ کام کرنے والے تو بنے, نہ خود کام کرتے ہو نہ دوسروں کو کام کرنے دیتے ہو. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیاست ہے کیا اور اس سیاست کے پیچھے ایجنڈا ہے کیا. اگر کسی کی خدمت ہو رہی ہے تو اس خدمت کو روکنے کے لیے کیا کیا طریقے بنائے جاتے ہیں, اور اس کے اندر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے لوگ انہی کے پیٹ پہ وہ چھرا گھونپ رہے ہیں اور وہ نعرے مار رہے ہیں ان کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی سکورنگ کے اندر میں اب ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس سیاسی سکورنگ میں شامل ہوں اور یہ سیاسی سکورنگ کریں. اور یہ جو تقسیم کا کام ہے, میں کچھ علاقہ سنبھال لیتا ہوں, کچھ علاقہ وہ سنبھال لیں, اور کچھ نہ سنبھال لیں, اپنا اویر ہی سنبھال لیں, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. آپ اویر کا جتنا بھی علاقہ ہے نا وہ سنبھال لیں, عبدالاکبر چترالی صاحب اپنے علاقے کو سنبھال لیں, اور وہ جو شہزادہ افتخار صاحب جو ہیں وہ اپنے علاقے کو سنبھال لیں, فضل ربی صاحب وہ اپنے علاقے کو سنبھال, میں اپنے علاقے کو, میں اس کے علاوہ اس سے ڈبل ٹرپل علاقہ میرے حوالے کر دیں, میں ان کو سنبھال لیتا ہوں. تو بسم اللہ کریں, آج ہم ہاتھ ملاتے ہیں, اس طرح کر کے چاروں پانچوں ایک کے اوپر ایک ہاتھ رکھتے ہیں اور آگے ہم سب مل کے یہ خدمت کا کام شروع کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں حکومتی وسائل کے حوالے سے. حکومتی وسائل اب میرے نہیں ہیں, حکومتی وسائل ان کے ہیں جس کو چترال کے لوگوں نے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا. اب یہ شاہراہیں ہیں, یہ جو روڈز ہیں یہ بننی چاہیے, برجز بننے چاہیے, باقی جو کام ہیں جو ریاست کے ہیں وہ سارے کام ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نگرانی عوام کرے, کہ عوام ان کے پیچھے لگے کہ بھائی ہمارے یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ حل کرائیں, یہ جو روڈ ہے اس کو فوری طور پر بنوائیں, باقی ساری چیزیں ہیں وہ سارا کچھ کریں, یہاں پہ لوگوں کا روزگار کا سلسلہ کریں, لوگوں کو نوکریوں کا سلسلہ کروا کے دیں. میرے ذہن میں تو خیر اور بھی بہت سارے پروگرام تھے, چلو میں ان کو وہ پروگرام نہیں دیتا ہوں, ان کو میں تو چاہتا تھا یہاں پہ ایک کاٹیج انڈسٹری کا سیٹ اپ بنایا جائے, اس کے اندر وہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں, لیکن چلو وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے اس کے اندر ہم کوئی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اس کے اندر میں کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے جیسے مختلف ہوتے ہیں, خواتین بھی بچے اور نوجوان بھی, کچھ قالین بنانے کے کچھ اور مختلف قسم کے پروگرام اگر ہیں کسی کے پاس تو آئیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس کے اندر کوشش کریں گے مل جل کے اس کے اندر کریں معاملات کو. اور باقی رہا جہاں تک تعلق ہے, جو محبت مجھے چترال نے دی ہے, میں سمجھتا ہوں اس محبت کے سامنے اس طرح کی جو ایم این اے شپ ہے, 100 ایم این اے شپ بھی ان کے اوپر قربان. میرے لیے یہ خلوص, یہ محبت, یہ پیار, جو اخلاص جو یہاں پہ ان لوگوں نے دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے سر کے اوپر میں ان کے محبت کے بوجھ کے اندر میں ہوں. مجھے بہت خوشی ہے جتنی محبت پیار انہوں نے دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اکٹھے ہیں, ہم اکٹھے رہیں گے, اور ہمیں سب کو جوڑنا ہے, ہمیں سب کو اتفاق کے ساتھ. میں کسی جگہ پہ کہا, کسی نے میرے سے, میں آ رہا تھا بولی سے, تو وہاں پر کسی نے وہاں پر ایک جگہ رکا تو وہ پی ٹی آئی کا کوئی آفس تھا, وہ مجھے وہاں پہ لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہارے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا اللہ کا نام لو, میرا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, میرا شیر کا دل ہے, میں آپ کو بتا دوں
میں نے بہت کچھ دنیا کے اندر دیکھا. میں سیلف میڈ آدمی ہوں اور میں پریکٹیکل کام کرنے کی طرف جاتا ہوں. یہ باقی چیزیں لگی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. مجھے جو چیز مل گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت ہے. اب میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے لیے کام کرو. دیکھو نا, میرا جہاں تک تعلق ہے, میرے پاس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, میرے معاملات کے والد فنانشلی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ میرے لیے, اللہ تعالیٰ نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. میں خود بھی فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہوں, لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو مجھے جو ہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. مجھے اگر چترال کے اندر میں آیا ہوں تو میرا چترال سے کیا میرا مطلب کیا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ چترال ترقی کرے. میں یہ چاہتا ہوں کہ چترال ایک مثال بن کے, میرا ایجنڈا بہت بڑا ایجنڈا ہے. میرا ایجنڈا چترال تک محدود نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ چترال ایک بن کے ایک ایگزامپل بن کے سب کے سامنے آئے اور ہم اس کو اتنی تیزی کے ساتھ اس کو کھڑا کریں اور اس کو اتنا ڈیولپ کر لیں کسی طریقے کے ساتھ, چاہے اس میں ہم باہر کی NGO اور فاؤنڈیشن جو ہیں ان کو انوالو کریں, گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے اندر انوالو کریں, بیوروکریسی کو انوالو کریں. کیونکہ میں 18 سال سے پارلیمنٹ میں ہوں, مجھے ان کے سارے طور طریقے اور معاملات کا مجھے پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ معاملات کو کس طرح سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ہم اس وقت پاکستان معاشی بدحالی کے اندر ہے. اس میں جس کی طاقت ہوگی وہی وسائل جو ہے وہ زیادہ کھینچ کے لا سکتا ہے. اس کے لیے اہلیت کی بھی ضرورت ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ ایک ڈریم تھا کہ میں اگر یہ چترال بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو یہ چترال میں ایگزامپل کے طور پہ, ماڈل کے طور پہ پاکستان کے دوسرے حصوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں اور اس کا امپیکٹ دوسرے حصوں پر آئے. چترال جو ہے ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ ہے, اوپر آ جائے. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے جب آپ ایک چیز بنا کے پریکٹیکلی دکھاتے ہیں تو اس کا اثر دوسرے علاقوں پڑتا ہے. اس میں کیا ہوتا, میرا ملک بنتا. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, پاکستان. میں پاکستانی ہوں, میں نیشنلسٹ ہوں. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ میرا ملک ہے اور مجھے اپنے ملک کی عزت چاہیے. اسی لیے میں بات کرتا ہوں. ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے حقوق کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. گرین پاسپورٹ کی عزت احترام میں چاہتا ہوں. میں باہر جاتا ہوں, گرین پاسپورٹ کسی کو دکھاؤں اور اگر کوئی اس کے ساتھ حقارت کا سلوک کرے تو میرا خون جلتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح یورپ کے پاسپورٹ, UK کے پاسپورٹ, دوسرے پاسپورٹ کی اہمیت ہوتی ہے کہ اس پاسپورٹ کا جو شہری ہے اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس کو پرائرٹی دی جاتی ہے مختلف چیزوں, ایون ہمارے مسلم کنٹریز کے اندر دی جاتی ہے. میں ریلیجیس منسٹر تھا, میں نے دیکھا ہے وہاں پر کہ امریکن پاسپورٹ کے جو لوگ آتے تھے ان کو سب سے پہلے انٹرٹین کیا جاتا تھا. UK کے آتے تھے ان کو انٹرٹین, ہم ان کے بھائی ہیں, دوست ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا نمبر 5 6 نمبر پہ ہوتا تھا. ہمیں بالکل پیچھے کھڑا کیا ہے. میں چاہتا تھا کہ ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے, ہماری عزت ہو, احترام ہو, ہمارے ملک کا نام ہو. ہم نے یہ ملک حاصل کیا بڑی قربانیوں کے ساتھ. ہم ان قربانیوں کے ساتھ جتنی قربانیاں دی گئی ہیں وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ آج ہم زمین کے اندر دھستے جا رہے ہیں. یہ پاکستان جو ہے وسائل سے بھرپور پاکستان ہے. یہ چترال جو ہے اس کے اندر اتنے وسائل ہیں کہ یہ اس کے صرف وسائل استعمال ہو جائیں تو چترال کیا پورے پاکستان کو چترال بنا سکتا ہے. معدنیات, سیاحت, بجلی کی پروڈکشن, یہاں پر جو دوسرے لوازمات ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم اس کو جوڑنا چاہیں تو تاجکستان کے ساتھ جوڑ دیں, باقیوں کے ساتھ تجارت, پھر یہاں کے جو لوگوں کی محبت اور اخلاص اور بہت ہی پیارے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے. تو یہ چیزیں بن کے پاکستان کے اندر اپنا پاکستان کی اکانومی کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی نا جب آپ کا انفراسٹرکچر بناؤ. اب اگر آپ ٹورزم کی بات کریں, ٹورزم کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹورزم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ کا انفراسٹرکچر نہ بناؤ, آپ کی روڈ نہ بنی ہو, آپ کی کمیونیکیشن نہ ہو, آپ کی آپ کی الیکٹرانک کمیونیکیشن جس میں آپ کا انٹرنیٹ آتا ہے, آپ کے ٹیلی فون آتے ہیں, آپ کی بجلی آتی ہے, الیکٹریسٹی کا پرابلم نہ ہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس ادھر ہوٹل کی فیسلٹی ہو, ریسٹورینٹس ہو, دکانیں ہوں, اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے را مٹیریلز ہیں. ان را مٹیریلز کی چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگے یہاں پہ زمین کی کمی ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی انڈسٹری چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ لگائی جا سکتی ہیں. گھروں کے اندر ایون لگائی جا سکتی ہیں. اس میں روزگار لوگوں کا ڈیولپ ہو.
جب یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوں گی تو علاقے میں خوشحالی آئے گی. میں پچھلے دنوں بازار میں آنا جانا ہوا, میں نے دیکھا خالی پڑ, لوگوں کا کاروبار نہیں ہے, معاشی طور پہ بالکل نیچے دھستے چلے جا رہے ہیں, غربت بڑھتی جا رہی ہے. میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں, کسی نے بجلی کا بل پکڑا ہوتا ہے, کسی نے اپنی بیماری کی کوئی فائل پکڑی ہوتی ہے. میں ظاہری بات ہے بہت کچھ تو نہیں کر سکتا, لیکن چھوٹی بہت جو بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو کوانٹٹی ہے لوگوں کی بہت زیادہ ہے, اور لوگ جو ہے اب آ رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے ان کو انٹرٹین کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کے لیے, اپنے علاقے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا ملک ترقی کرے, ہمارے لوگ خوشحال ہوں. 25 کروڑ عوام ہیں یہاں پر, 25 کروڑ کی عوام, جس میں 60% سے اوپر یوتھ ہے. یہ بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا, اس کو صرف جنریٹ کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چائنا کی. چائنا 1949 سے پہلے کیا تھا؟ یہ تو بالکل برباد تھا. اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آج چائنا دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور اکنامیکل اسٹرانگ ملک ہے, معاشی طور پہ اس وقت نمبر 1 ہے. یہ کیسے بنا؟ ماؤ زے تنگ نے اپنی عوام کو ایکٹیویٹ کر دیا, کیونکہ عوام بہت زیادہ تھی, اس نے عوام کو کھڑا کر دیا. آپ کو یاد ہے ماؤ زے تنگ جب چلا تھا تو کتنے لوگ تھے؟ وہ اکیلا تھا. اور وہ جب بیجنگ کی طرف چلتا گیا تو لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. اور اس کے بعد 1949 کے اندر اس نے حکومت سنبھالی, اور اس کے بعد آج آپ دیکھیں کہ اس وقت چائنا اکنامیکلی کتنا مضبوط اور طاقتور ہو گیا. میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں, وہ اگر یہ کر سکتے تو ہم نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمارا جو قبلہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں کرپشن کا خاتمہ کرنا پڑے گا. کرپشن کا خاتمہ ختم نہیں ہو سکتا تو کم کرنا پڑے گا, دائرہ کار اس کا کم ہو. اب اس کے لیے ظاہری بات ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے جو ان چیزوں سے پاک ہو. تب اس ملک کے اندر ترقی آ سکتی ہے, اس ملک میں خوشحالی آ جاتی ہے. جب آدمی کا ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے تو وہ اپنے ذاتی ایجنڈے کے پیچھے, وہ ہمارے یہاں ایک مثال مشہور ہے, اتنی چھوٹی سی بوٹی کی خاطر پوری بھینس کو ذبح کرتے ہیں. وہ والا کام پاکستان کے ساتھ ہوگا. اس چیز سے ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. جب ہم ان چیزوں کی طرف غور کریں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی پیاری ہماری عوام ہے, بڑے اخلاص والی ہے, محبت والی ہے. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ لوگ ایکٹیویٹ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ سپر پاور بن سکتے ہیں اگر یہ چاہیں. یہ ٹوٹا پھوٹا ملک جس کا کوئی والی وارث نہیں, جو حالات ہیں پاکستان کے سب جانتے ہیں, اٹامک پاور بن گیا. مذاق ہے, اس کا مطلب ہے کہ اتنا ٹیلنٹ ہے یہاں کے لوگوں میں کہ اس وقت پاکستان جو ہے اٹامک پاور ہے. اٹامک پاور آج ہمیں لڑایا جا رہا ہے, ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے. ہمیں تقسیم کرنے کا مقصد ہے. تقسیم کریں گے تو ہم پہ وار کرنا بڑا آسان ہوگا. تقسیم نہیں کر سکیں گے تو وار کرنا بہت مشکل ہوگا. ابھی ہمیں مختلف توجیہات بنا کے جو ہمیں اپنے جوانوں سے علیحدہ کیا جا رہا ہے, جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اس ایجنڈے کو ہمیں پکڑنا ہوگا کہ اس ایجنڈے سے ہمیں نکلنا ہوگا. یہ ایجنڈا جو ہے یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے, یہ ایجنڈا جو ہے یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے, یہ ان کا ایجنڈا ہے جو پاکستان کے دشمن ہے. ہمیں اس ایجنڈے سے باہر نکل کے ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہونا ہوگا, اتفاق کے ساتھ. میں اس کی ایک مثال صرف دیتا ہوں, اس مثال کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اس وقت سب سے بڑی مثال فلسطین ہے. غزہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کس طریقے سے وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے؟ کیا انہوں نے بچوں کا لحاظ کیا ہے, عورتوں کا لحاظ کیا ہے, بوڑھوں کا لحاظ کیا ہے, انہوں نے ہاسپٹلز کا لحاظ کیا ہے, انہوں نے کسی چیز کا لحاظ کیا ہے؟ کیوں؟ ان کے پاس فوج نہیں ہے. اگر آج پاکستان کی یہ جو فوج ہماری سرحدوں پہ اور ہر جگہ پہ کھڑی ہے, پاکستان کے اوپر بہت بڑا اس کا کیوں پاکستان کے اوپر بہت لوگوں کی نگاہ ہے, اور پاکستان بہت سارے لوگوں کی, بہت سارے ملکوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. یہ جو پاکستان کے محافظ ہیں ان سے نفرت مت کرو. یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. اسی طرح جس طرح ہمارے سویلین سیٹ اپس کے اندر بھی
गलतियाँ होती हैं, तरह फौज के अंदर भी कुछ लोगों से गलतियाँ हों, उन गलतियों को हटा के हमें मिलना चाहिए, हमें मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। ये नफरत डेवलप की जा रही है प्लानिंग के तहत, इस प्लानिंग से हमें निकलना होगा। मुझे हो सकता है कि मेरी ये बात सुन के बहुत सारे मेरे लोग मुखालफत करें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मुखालफत करने से पहले रियलिटी के ऊपर जाएं। सिर्फ एक शख्स या कुछ अशखास की वजह से पूरे सिस्टम को ख़राब करना, ये पूरे सिस्टम के पीछे लग के उसको तोड़ने की कोशिश करना, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो है वो मिसहैप होगा पाकिस्तान के साथ। हमारे चारों तरफ दुश्मन बैठे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। आप देख लें कि सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इंडिया बैठा है, जो हमें किसी हालत में इंडिया पाकिस्तान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके बाद आपके सामने है, पिछले आज से 2-2.5 साल पहले आपने देखा जब जहाज़ उनके पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, किसने मारा था? ये गए थे जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। किसने जाके उन जहाज़ों को गिराया? मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमें सच्चाई की तरफ जाना होगा, रियलिटी की तरफ जाना होगा और अक्लमंदी से काम करना होगा। हमारी यूथ, हमारे बच्चे हैं, इनको जो है काम की तरफ लगने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल काम की तरफ, ताकि ये काम की तरफ आए और अपने पैरों पर खड़े होने की काम करें, अपने घरों को संभालने की बात करें, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर कंट्रीब्यूट करें। ये तामीर और तरक्की के अंदर कंट्रीब्यूट उस वक्त कर सकते हैं जब इनका फोकस जो है वो काम की तरफ हो। और याद रखें, काम के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं बोनी में था, मेरे पास एक ड्राइवर एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, प्रेसिडेंट भी उसमें था, और बड़ा नफीस और नफासत के साथ बात कर रहे थे। मेरी उनसे बातचीत होने के बाद मैंने उनसे पूछा, बेटा आपकी एजुकेशन क्या है? उसने कहा, मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, MBA किया हुआ है, पेशावर से बोनी और बोनी से पेशावर फ्लाइंग कोच चला रहा है। लेकिन इसको हम अगर नेगेटिव वे में लें तो हम कहेंगे देखिए ये तो कितना बड़ा जुल्म है। नहीं, हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं कि उसने अपनी इस सारी चीज़ को सामने रखते हुए भी उसने क्या फैसला किया कि मैंने मेहनत से कमाना है, चाहे छोटा काम भी क्यों ना करूं। भले इस वक्त उसको वो एडवांटेज नहीं मिला, लेकिन उसने अपने हाथों पे जोरे बाजू के ऊपर भरोसा किया। इसलिए मैं कहता हूँ, छोटा काम हो बड़ा काम हो, जोरे बाजू पे भरोसा करो, अल्लाह ताला उसमें बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाएगा। हम मसाइल के अंदर हैं, हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकते हैं अगर हम नेगेटिव सोच और नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना जाएं, बल्कि मुस्बत सोच की तरफ जाएं। मैं यही बातें करना चाह रहा था। ये तो खैर नेशनल लेवल पे और बाकी चीज़ों की तरफ मैं चला गया। चित्राल के हवाले से मेरा यही ज़हन है कि चित्राल के लिए जो है यहाँ के लोगों ने जो मुझे मोहब्बत और खुलूस दी है, मैं इस मोहब्बत और खुलूस के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट की 10 मेंबरशिप हैं, ये भी उनके ऊपर कुर्बान। मुझे ये जो मोहब्बत और खुलूस मिला है, ये उससे बहुत आला और अफजल है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं समझता हूँ थोड़े अरसे के अंदर मुझे अल्लाह ताला की मेहरबानी और अल्लाह ताला जोड़ता है ना दिलों को, इखलास और मोहब्बत जोड़ती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जिस इखलास और मोहब्बत के साथ आवाम मेरे साथ प्यार का सलूक कर रही है, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बाकी इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे मिल के अल्लाह ताला मेहरबानी करे, हमारी जहाँ भी कंट्रीब्यूशन हो सकेगी इंशाल्लाह ताला हम अपनी कंट्रीब्यूशन डालने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे हैं और हम सब एक हैं, और हमें सबको मिलजुल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है पाकिस्तान और चित्राल के वसी तर मफाद के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त चित्राल राउंड अप में आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।